بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں آج حدیث نمبر 107 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب اس کو عمدۃ الاحکام کے مؤلف نے، امام مقدسی نے، باب جامع کہہ کر اس باب کو شروع کیا ہے۔ اب ان کے باب جامع کہنے کا کیا مقصد ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم لوگ سنتے ہیں۔ فی الحال پہلے احادیث پڑھ لیتے ہیں۔ جی شیخ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب جامع عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. شیخ علم فلیصلیها جلدی سے پڑھنا، کسرہ کے ساتھ، لام کے ساتھ۔ فليصليها ایوہ، کیونکہ یا کہیں گے تو من نسي جی گرنا چاہیے اس میں۔ ہاں جی جی من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. جی وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. یہاں پر وعن جابر بن عبد الله یا کے اوپر فتحہ ظاہر ہوگا، ان یصلیها، أن يصليها إذا ذكرها. ایوہ۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. آپ لوگوں کے پاس باب نہیں ہے اس میں؟ اچھا ٹھیک ہے، پڑھ لیں۔ جی پڑھیں جی شیخ، پڑھیں، ہمارے پاس باب الگ آیا ہے، کوئی بات نہیں، پڑھیں، کمپلیٹ کرنے دو حدیثیں اور۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها
قال قل فإني أنادي من لا تنادي. طيب. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب ٹھیک ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عمدۃ الاحکام میں امام مقدسی نے باب جامع کہہ کر یہ جو باب باندھا ہے اس کو تیسیر العلام جنہوں نے عمدۃ الاحکام کی شرح کی ہے شیخ عبداللہ عبد الرحمن بن صالح آل بسام، انہوں نے اس کے باب جامع کے اندر پھر کچھ ذیلی ابواب بنائے. باب جامع کا مقصد ان کا یہ تھا کہ نماز کے بہت سارے حالتوں کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر کے، نماز سے متعلق بہت سارے احکام کو ایک جگہ جمع کر کے انہوں نے ایک باب قائم کیا تھا، باب جامع. اب اس سے بات چونکہ براہ راست ذہن میں بیٹھنا مشکل ہے، ایک باب جامع کے تحت کئی چیزیں آپ ذکر کریں گے تو شاید ذہن میں بات اس قدر راسخ نہیں ہوگی جس قدر ہر باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا جائے. تو شارح نے یہاں پر بعض احادیث میں موضوع کی مناسبت کے اعتبار سے ایک باب باندھا اور اس باب کے تحت کچھ حدیثیں ذکر کی، اور مؤلف نے جو ترتیب قائم کی تھی اس میں بھی کچھ تقدیم و تاخیر کی ہے. تو اب میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں تھوڑی سی ترتیب بدلی ہوئی ہے، میں جب بھی ذکر کروں گا تو شاید آپ لوگ اس کو آگے پیچھے دیکھ لیں. تو باب جامع کا مقصد امام مقدسی کا یہ مقصود تھا کہ نماز کے اعمال میں سے مختلف اعمال کو ایک باب کے تحت جمع کر دیا جائے، لیکن شارح نے یہاں پر اس کے لیے ہر ایک عنوان سے متعلق ایک باب الگ سے بنایا ہے. اب یہاں پر باب جامع کے بعد جو البسام ہے، شیخ البسام نے باب تحیت المسجد کہہ کر ایک باب باندھا ہے، کیونکہ یہ جو حدیث ذکر کرنے جا رہے ہیں یہاں پر حدیث نمبر 107 الحدیث السابع بعد المئہ عن ابی قتادہ الحارث بن ربعی، یہ اس حدیث کو آپ نے باب تحیت المسجد کے تحت ذکر کیا. یہ شارح کی طرف سے تبویب ہے، باب باندھا گیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے ورنہ نہ بیٹھے. تو مطلب یہ ہے کہ تحیت المسجد اگر نہ پڑھے تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ کھڑے رہے، جیسے 2 منٹ ہیں اقامت میں، کچھ 1-1.5 منٹ ہے، تو ایسی صورت میں وہ کھڑے رہیں، نہ بیٹھے. اگر بیٹھنا ہی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھے. اب اس کے لیے جو حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے، یہ اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. اذا دخل، عمومی طور پر اس کے اندر بات بیان کی گئی ہے کہ جب بھی داخل ہو، اذا دخل. اب یہاں پر اس حدیث کے تحت کئی مسائل کا استنباط ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ تحیت المسجد پڑھنا مشروع ہے، یہ مستحب ہے، یہ پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کے ظاہری صیغے کو دیکھتے ہوئے ظاہریہ نے، امام ابو داؤد الظاہری نے واجب قرار دیا، لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. لیکن اتنا تو آدمی خیال کرے کہ اللہ کے گھر کی جو قدر ہے وہ زیادہ ہے، اس کی عزت بڑھ کر ہے. اس اعتبار سے جب تک وہ نماز نہ پڑھے 2 رکعت اس وقت تک نہ بیٹھے، اس بات کی پوری کوشش کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو تحیت المسجد ہے، بسا اوقات انسان ایسے وقت میں داخل ہوتا ہے جب نماز کا وقت نہیں ہے، جیسے عصر کے بعد کا وقت ہے، یہاں کوئی نفل نماز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اب جا کے مسجد میں بیٹھنا چاہ رہا ہے
تو وہ تحیت المسجد اگر پڑھنا چاہے تو کیا اس کو پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جی مشائخ تھوڑا سا اظہار خیال کریں. عصر کے بعد کا وقت نماز نفل نماز کا وقت نہیں ہے مغرب تک، تو اگر کوئی انسان مسجد میں بیٹھنا چاہ رہا ہے تو کیا اس کو تحیت المسجد پڑھنا چاہیے یا ویسے ہی بیٹھ جانا چاہیے؟ بتائیں مشائخ. ویسے ہی بیٹھ جائیں. جی عصر کے بعد نماز کوئی نہیں ہے نا سوائے فرض نماز کے اسی دن کے. جی اور کچھ؟ بس جی جی شیخ. جی جیسے عصر کے بعد صلاۃ کوئی الحاجہ وغیرہ کہتے ہیں تو جی یہ بھی صلاۃ الحاجہ میں ہی آ جائے گا کیا شیخ؟ نہیں، تحیت تحیت المسجد اس المسجد. کا الگ سے جب نام ہے، محدثین نے اس کو تحیت المسجد قرار دیا ہے، تو اس کا نام صلاۃ الحاجہ نہیں ہے. اس کے لیے اور ایک اصطلاح ہے، میں ذکر کر دوں گا. آپ اچھا لوگ اپنا اس میں خیال بتلائیں، اپنی رائے بتلائیں تاکہ پھر جو ہے ہم لوگ آگے بڑھ سکیں. پڑھ سکتے ہیں شیخ. شاید پڑھ سکتے ہیں، میرے خیال سے پڑھ جو ہے سکتے ہیں شیخ. پڑھ جی کے بیٹھ سکتے ہیں. اچھی بات ہے. چلیے تو بس مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ بعض مذاہب نے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام مالک وغیرہ نے منع کیا ہے کہ اس صورت میں، ایسے وقت میں جب عصر کا بعد کا وقت ہے اور نفل نمازوں کے لیے ممنوع وقت ہے، تو ایسی صورت میں نہیں پڑھنا چاہیے. وہ اسی حدیث کی بنیاد پر لا صلاۃ بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتى تغیب الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک پھر کوئی نفل نماز نہیں ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک پھر کوئی نفل نماز نہیں ہے یا کوئی بھی نماز نہیں ہے. اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگوں نے، یعنی کہ جیسے ابھی میں نے بتایا، بعض مذاہب نے منع قرار دیا ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے اندر موقف یہ ہے، اور بعض دیگر اہل علم جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے کہ ایسی نمازیں جس کا کوئی سبب ہے، جیسے بلا وجہ آپ آ کے نفل نماز پڑھنا چاہیں، ابھی مسجد میں بیٹھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور آپ دو 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 چار چار رکعت اس طرح دو چار اب پڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ نفل نماز کے لیے ممنوع وقت ہے، ایسے میں کوئی نماز نہیں ہونی چاہیے. لیکن امام شافعی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ جب ایک انسان کوئی خاص نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں صلاۃ لها سبب یا ذوات الاسباب، ایسی نماز جس کا کوئی خاص سبب ہے. جیسے اب حرم میں بھی اب عصر کے بعد اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے اتر گیا، طواف کر لیا، اب اس کے بعد وہ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ ایک سبب ہے. اسی طرح نماز جو تحیت المسجد ہے، کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ نماز ایسی ہے اس کا کوئی سبب ہے خاص طور پر. ایک عمومی جو نفی کی گئی ہے وہ عام نفل نمازوں سے نفی کی گئی، یہ کچھ توجیہ کی ہے. بہرحال ترجیح دلائل کی بنیاد پر کوئی بھی ہو سکتی ہے. چاہے آپ یہ کہیں کہ نہیں، مطلق طور پر جب نفی کی گئی ہے تو کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان نمازوں کو خاص طور پر چونکہ نصوص وارد ہیں، اگر ان نصوص کی روشنی میں پڑھ لیں تو ساری ہی حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، اور یہ زیادہ مناسب ہے بعض احادیث کو ترک کرنے کے مقابلے میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی تم مسجد میں داخل ہو جاؤ تو تم نماز پڑھو، تو اس میں ایک عمومی صیغہ اس میں بھی کہا گیا اور ایک عمومی صیغہ اس میں بھی کہا گیا. لیکن اگر دونوں کے درمیان جمع کی صورت یہ نکلتی ہے کہ جو سبب والی نماز ہے اس کو اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر کوئی ممنوعیت نہیں ہے. یہ بات اہل علم نے لکھی ہے. تو اسی طرح اب جنازہ بھی عصر کے بعد، اب اگر لا صلاۃ کہیں گے تو جہاں سہولت اب جنازے کو عصر کے بعد ہی دفن کرنے کی ہے، اس کے علاوہ سہولت نہیں نظر آتی، تو پھر ان کو یہ دفن کرنے کی، نماز پڑھنے کی جنازے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ ایک سبب ہے. یہ تو کوئی آدمی بلا وجہ ایسے نہیں پڑھتا، لیکن خاص وجہ ہے
تدفین کرنا ہے، لوگوں کی سہولت اس میں ہے، تو ایسی نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کا کوئی خاص سبب ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام احمد، امام شافعی وغیرہ کا یہ مسلک ہے۔ چلیے، اس کے بعد یہ جہاں تک مسجد حرام کی بات ہے، اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے، لیکن اگر کوئی آدمی طواف نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو اسے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے۔ یہ مسجد حرام کے تعلق سے خاص طور پر اہل علم نے لکھا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ مسجد میں جاتے ہوئے وضو کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر باوضو چلے جائیں تو پھر یہ تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر وضو ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کی وجہ سے وہ آدمی اس نماز کے پڑھنے سے بھی رک جائے گا، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ کچھ مسائل ہیں جو ذکر کرنا مناسب سمجھا میں۔ اب اس کے بعد مزید دوسری حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں، شاید ترتیب میں اگر کچھ آگے پیچھے ہو تو آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے، ایک حدیث نمبر 108، الحدیث الثامن بعد المئہ، انہوں نے ایک باب باندھا ہے، شارح عمدۃ الاحکام شیخ البسام نے، باب النہی عن الکلام فی الصلاۃ۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے یہ باب ذکر کیا ہے کہ نماز کے اندر باتیں کرنا منع ہے۔ اب اس کی مناسبت سے انہوں نے اس حدیث کو ذکر کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة۔ نماز میں کوئی بھی آدمی آتا تھوڑا سا تاخیر سے تو آ کے بازو والے سے پوچھ لیتا ہے، بھائی یہ کون سی رکعت ہے، کتنی رکعتیں ہو گئیں، ایسی کوئی بات وہ پوچھ لیتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں شروع میں چل رہی تھیں، ابتدائے جب فرضیت نماز کی فرضیت ہوئی اس صورت میں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھہرے رہو، تو پھر ایسی صورت میں یہاں انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، بات کرنا منع قرار دیا گیا۔ تو یہ جب تک اس سے پہلے والی جو بات تھی وہ معفو عنہ ہو گئی، اب اس کے بعد سے یہ چیز نماز میں بات کرنا، اس کے لیے خاص طور پر آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نماز میں بات کرنے کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح اگر ایک کام جیسے حرام ہے، آپ بات کر لیے نماز میں، یہ جو نماز میں امام کو تنبیہ کرنے والی بات ہے، اس کے اندر خاص طور پر اگر تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس کا نماز میں بات کرنے میں شمار نہیں ہوگا، یہ تو چونکہ امام کے لیے تذکیر ہے۔ اس کے بجائے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ سجدہ کرو، اسجد، قم، صلی، رکعہ، ایسے کوئی بات اس طرح کی کہتا ہے تو یہ نماز سے خارج ہے۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ جس طرح اگر کوئی جو ہے 3 رکعت پڑھ کے ہی 4 رکعت والی نماز میں بیٹھ رہے ہیں تو اب ان کو اللہ اکبر کہیں گے آپ تو وہ اٹھ جائیں گے۔ اگر وہ ان کو بیٹھنا تھا 4تھی رکعت میں تو اب وہ 4تھی رکعت کے بعد 5ویں رکعت کے لیے وہ اٹھ رہے ہیں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، وہ بیٹھ جائیں گے۔ تو سبحان اللہ بیٹھنے کے لیے، اللہ اکبر اٹھنے کے لیے، یہ چیز حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تسبیح اور تکبیر یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو بیان کرنے کے علاوہ اس میں اور کوئی بات نہ ہوگی، الہی کہ جو قرآن میں اگر کسی امام سے بھول ہو جائے تو پھر وہ لقمہ دیا جائے گا اور یہ چیز بھی وہ بات کرنے میں شمار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی نماز سے اچھا، اللہ اکبر بول سکتے ہیں شیخ؟ جی شیخ، اللہ اکبر بول سکتے ہیں مطلب نا؟ ہاں بولنا چاہیے، اگر جو امام بھول رہے ہیں تو ان کو تنبیہ کی جانی چاہیے۔ نہیں تو سبحان اللہ ہم نے پڑھا ہے نا، سبحان اللہ کا نہیں، یہ بھی ہے سبحان نا؟ اللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے۔ اب اگر آپ صرف سبحان اللہ کہیں گے تو بیٹھنا ہے یا اٹھنا ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ بیٹھنے کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے، اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں صحیح صحیح جی صحیح سے یہ بھی ہونا چاہیے ایک امتیاز۔ جی، تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ نص حدیث سے ثابت ہیں، اس کو بات میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو میں نے ذکر کیا
اگر کبھی بہت زیادہ بھولنے والا انسان ہے تو کچھ لوگ جو نماز کے احکام سے واقف نہیں ہوتے ہیں وہ بول دیتے ہیں گم. اب یہ اس طرح کے جو کلمات ہیں قم یا اجلس یہ سارے نماز سے خارج ہیں. ایسا کہنے والے کی نماز بھی باطل ہو جائے گی کیونکہ کلام حرام ہے. تو اب یہ اس طرح کا کام کرنے والے کی نماز باطل ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس بات کرنے کو حرام قرار دیا اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ خشوع خضوع سے انسان نماز پڑھے. تو خشوع خضوع ہی مطلوب ہے انسان کی نماز میں. اس وجہ سے یہ حکم اتنا شدت کے ساتھ یعنی کہ اتنی تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے کہ نماز میں کسی قسم کی بات نہ ہونے چاہیے. کوئی ایک کلمہ بھی اس طرح کا کہتا ہے تو پھر نماز اس کی باطل ہو جائے گی. اس کے بعد تیسری حدیث یا حدیث نمبر 109 ہمارے پاس ہے باب الابراد فی الظہر من شدت الحر. آپ لوگوں کے پاس یہی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی یا پھر کچھ دوسرا ہے کوئی دوسری حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے شیخ. ہاں ٹھیک ہے چلیے تب تو حدیث نمبر 109 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے کہ اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم. یہ نماز ظہر گرمی کے دنوں میں جب گرمی شدت کی پڑ رہی ہو تو اس صورت میں تھوڑا سا تاخیر سے پڑھ لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو گرمی سے کسی حد تک راحت مل جائے. اس کے بعد پڑھ لیں تاکہ نماز میں خشوع خضوع بھی باقی رہے. اور یہ خاص طور پر ان علاقوں کے لیے جہاں پر گرمی پڑتی ہے سخت گرمی پڑتی ہے. جہاں گرمی نہیں پڑتی عموماً ٹھنڈا ہی موسم رہتا تو پھر ان کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ جہاں جس علاقے میں شدت کی گرمی پڑتی ہے ان کے لیے یہ خاص طور پر حکم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کے لیے ایسی کوئی چیز جو اس کے نماز میں خلل کا باعث بنتی ہے ایسی ساری چیزوں کو بھی انسان دور کرے. جیسے مثال کے طور پر اب جہاں سخت گرمی پڑتی ہے اور وہاں الحمدللہ اے سی بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اے سی بند کر کے نماز پڑھیں گے تو ایک طرح کی بے قراری لوگوں میں ہوتی ہے. جہاں آپ میدان میں پڑھ رہے ہیں درخت کے نیچے پڑھ رہے ہیں وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں اے سی نہیں ہے تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہاں اے سی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں اے سی رہتے ہوئے نماز میں اگر کوئی اے سی نہیں ڈالے گا تو لوگوں کو بے قراری ہوتی ہے. تو آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ مصلیوں کی راحت کس چیز میں ہے اس کو اپنایا جائے یہ تاکہ خشوع خضوع سے لوگ نماز پڑھ سکیں. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے. یہاں تک اچھا اس کے بعد ایک حدیث ہمارے پاس اس شرح میں جو رکھی گئی ہے وہ ہے اسی سے متعلق ملتی جلتی حدیث جو شاید آپ لوگوں کے پاس بعد میں ہے دو حدیثوں کے بعد میں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث نمبر 110 كنا نصلي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. کبھی سخت گرمی پڑتی رہتی تو ہم میں سے کوئی آدمی کو گرمی برداشت نہیں ہوتی سجدے میں سر نہیں رکھ پاتا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے تو اپنا کپڑے کا ایک حصہ نیچے گرا کے اس کے اوپر سجدہ کر لیتا تھا. تو اگر ایک آدمی کا اپنا کپڑا ہو اور اس کے اوپر وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے تو یہ ایسے عموماً سخت ضرورت کی صورت میں ہی کرنا چاہیے ورنہ جو الگ سے چٹائی بچھی ہے یا الگ سے سجاد بچھا ہے تو پھر یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا یعنی وہ مکروہ نہیں کہلائے گا. آدمی کا اپنا امامہ ہو آپ اس کا ایک حصہ نیچے ڈال کر اس پر سجدہ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں. اگر نیچے سجاد بچھا ہو یا چٹائی بچھی ہو تو اس پر سجدہ کرنے میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. تو یہ چونکہ حدیثیں دونوں متعلق تھیں گرمی سے اسی لیے شارح عمدۃ الاحکام نے ان دونوں حدیثوں کو ملا کر بیان کیا. اس کے بعد جو حدیث یہاں پر مذکور ہے باب قضاء الصلاۃ الفائتہ و تعجیلها اس کے تحت حدیث نمبر
11 وہ ذکر کرتے ہیں من نسی صلاتن. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کل پڑھیں گے. یہاں تک ہم لوگ آج 110 حدیث تک رک جاتے ہیں. یہاں یہ میٹنگ ختم ہونے جا رہی ہے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.